کا جو مرڈر کی جو کیس تھا وہ کہاں تک پہنچا، اور جو ملزمان تھے ان کو تو ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا عدم ثبوت کی بنا پہ، تو وہ ملزمان آج کل کہاں ہیں؟ 5 ملزمان تھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، وہ کتنے ملزمان، اور کیا ہوا اس کیس کا؟ اور بینظیر پیپل پارٹی کی اپنی حکومتیں بھی آتی رہی ہیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کیا جنرل مشرف اس میں ملوث تھے یا نہیں، یا ان کے جو ساتھ کے جرنیل تھے وہ اس میں اچھا کیا ہوا؟ متیلا، ایک سوال میں نا آپ نے بہت ساری چیزیں لوڈڈ مجھ پہ پھینک دی ہیں. اچھا میں ایک ایک کر کے جواب جی دیتا جی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ 5 جو ملزمان تھے، 5 کے قریب ملزمان تھے، ان میں جو 2 پولیس والے بھی تھے. 2 پولیس والوں کو سزائیں عدالت نے دے دی وہ اپیل میں، ڈی آئی جی سعود سعود عزیز عزیز ایس اور پی خرم شہزاد. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈی آئی جی سعود عزیز اور خرم شہزاد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا، زیادتی کیسے ہوئی ہے؟ یہ سسٹم نے زیادتی کی ہے. اس پہ بعد میں ہے نا، اس پہلے پہ بتائیں آتے ہوا کیا ہے، کیونکہ پھر میں بھی اچھا آپ سے اس پہ بات اچھا کرنا چاہوں گا. جو 3 ملزمان ہیں ان کو پہلے تو ایم پی او کے تحت بند رکھا گیا، کافی عرصہ ان کو بند رکھا گیا. کون سے 3 ملزمان؟ یہ جو اعتزاز شاہ تھے، اکرام اللہ تھے اور ساتھ ان کے، ٹھیک ہے ان کو بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب وہ باعزت بری اس کی ترتیب ذرا کر لینا کہ 4 سال پہلے ٹرائل کورٹ نے 5 ملزمان کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، جی ہاں اور اس کے بعد ان 3 کو جو ایم پی او کے تحت یا 2 کو ایم پی او کے تحت بند رکھا، لیکن جب ٹرائل کورٹ نے چھوڑ دیا تو 3 ملزم مفرور ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے 3، اور 2 صرف پکڑے گئے تھے. ان کو چھوڑ دیا گیا. ایکچولی 5 کو چھوڑا تھا جی نا، جی چھوڑ دیا. 3 مفرور ہو گئے اور 2 جو ہیں پکڑے رہے اور ایم پی او کے تحت قابو آ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا میری اطلاعات کے مطابق. میرے خیال میں ابھی بھی 2 بندے جو ہیں دوسرے مقدمات میں، لیکن وہ 3 جو چھوڑ دیے گئے تھے وہ مفرور ہو گئے، وہ مل نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پولیس افسران تھے، یہ سعود عزیز جن کے اوپر مختلف الزامات تھے، ایک الزام تو ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو، سعود عزیز کو گجرانوالہ ڈویژن سے، جو کہ ڈویژن کے ہیڈ کر رہے تھے، وہاں سے اٹھا کے راولپنڈی لایا گیا. اور جس دن یہ بینظیر پہ حملہ ہوا، بینظیر کے گرد جو باکس سیکیورٹی تھی وہ سعود عزیز ایس پی تھے اس وقت، ان کی ذمہ داری تھی سعود عزیز کی کہ وہ باکس سیکیورٹی، ہاں اس وقت ڈی آئی جی سعود عزیز پنڈی میں، تو ان کی ذمہ داری تھی باکس سیکیورٹی کی. لیکن وہ پھر نواز شریف پہ حملے کی خبر آئی تو انہوں نے بینظیر کی جو باکس سیکیورٹی تھی اس کو وہاں سے ہٹا کے وہ نواز شریف پہ حملے والی جگہ پہ بھیج دیا. تو پہلا الزام ان پہ یہ تھا سعود عزیز پہ. دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جو بینظیر بھٹو کی باڈی کا. تیسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے جائے وقوع دھویا. تو اس کے اوپر ان کو ٹرائل کورٹ نے 17 سال قید کی سزا سنائی تھی. ٹرائل کورٹ نے سنائی سزا، جو لاہور ہائی کورٹ نے پھر سسپینڈ کر دی، اور پھر اس کے بعد وہ ضمانت ان کو مل گئی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے اپہولڈ رکھی، وہ سپریم کورٹ سے ان کی پھر ضمانت کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ نے ان کو دی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ کیسے ہو گیا ان افسران کے خلاف؟ اچھا عمر متیلا، یہ باتیں آپ کے پروگرام سے نا بڑی ہیں، لیکن میں ان کو کنسائز کرتا ہوں. ہم سب سے بڑی ہیں شاید. جی جی جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ 10-20 منٹ کے چنک میں یہ باتیں نہیں ہوتی، بڑی تفصیل سے، لیکن میں کنسائز اور ٹو دی پوائنٹ رہتا ہوں. جو چالان پیش کیا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے، اس چالان میں کہا گیا تھا کہ یہ کانسپریسی ہوئی ہے، جس میں انیشل چالان تھا اس میں طالبان اور القاعدہ بھی تھے، اور پھر طالبان تھے، پھر پرویز مشرف کا نام بھی تھا، اور پھر ان 2 پولیس والوں کا نام بھی تھا. ٹھیک ہے. اب ان 2 پولیس والوں میں ایک چارج جو نہیں لکھا ہوا، جو سسپیشن میں انویسٹیگیشن میں نمودار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جونیئر افسر تھے سعود عزیز صاحب، اور ان کو ایک سینئر پوزیشن پہ لگایا گیا تھا. تو یہ ایک مشرف صاحب نے فیور کی تھی سعود عزیز کو، ان کو گجرانوالہ سے لایا گیا تھا. جی لایا گیا تھا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ عامر ذوالفقار آئی جی پنجاب لگایا گیا، جونیئر افسر ہے، اور آج گاڈ فاربڈ کوئی وہاں پر کوئی ہائی پروفائل کوئی واقعہ ہو جائے تو عامر ذوالفقار کا نام لکھ دیں. حالانکہ عامر ذوالفقار کی وہ اچھی ریپیوٹ نہیں ہے، الزامات ہیں ان کے اوپر بڑے، لیکن کوئی الزام لگا دے کہ جی گاڈ فاربڈ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ یا کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو عامر ذوالفقار بھی ملوث ہے. ایسا نہیں ہوتا.